اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے رسول نبی۔ لفظ نبی عربی زبان میں نبأ سے نکلا ہے، جس کے معنی خبر کے ہیں، اور نبی اللہ سے ملنے والی خبریں پہنچانے والی شخصیت کو کہتے ہیں۔ جس طرح عربی کے حروف را، سین اور لام کے مادے سے الرسالہ ہے، جس کے معنی ہے پیغام، اسی طرح رسول کے معنی ہے خدا کے پیغامات پہنچانے والا یا پیغمبر۔ عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، لیکن نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر مخلوق میں مبعوث کیا ہو۔ لفظ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایسے پیغمبروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقائد کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے۔ چند انبیاء کے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، البتہ ان کی تعداد قرآن میں مذکور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے بعض کا حال تو ہم نے تم سے بیان کر دیا اور بعض کا نہیں بیان کیا۔ نبی مکرم سے انبیاء کی کل تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا 1,24,000۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل انبیاء 2,24,000 ہیں اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ عہدہ نبوت کے لیے چنتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مگر بہت سی صفات میں عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور یہی اعلیٰ صفات انہیں دوسرے انسانوں سے الگ کرتی ہیں۔ حقیقت محمدی تخلیق اول اور نور اول ہے۔ وہی تخلیق کا نقطہ آغاز ہے، جس کا ایک سرا خالق سے جڑا ہے تو دوسرا مخلوق سے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل۔ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ غلطی سے پاک ہونا تبلیغ کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کا نمائندہ اور پیغام الہی کا ترجمان نہیں بن سکتا جو سچ نہ بولتا ہو۔ امانت، صداقت، اخلاق اور اس جیسی دیگر صفات حسنہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، اسی وقت سے امانت اور صداقت جیسی تمام صفات آپ میں پہلے ہی سے موجود تھی۔ اہل مکہ آپ کو ان صفات کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اللہ نے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نبوت عطا کرنا تھا، اس لیے آپ میں
قدرت کی طرف سے یہ اعلیٰ صفات بدرجے اتم عطا کی گئی تھیں۔ نبی ذاتی اور عقلی کمالات پر فائز ہوتا ہے۔ نبی کے ذاتی اور عقلی کمالات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل قریش میں جب حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں چننے کے لیے جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اس وقت اس سنگین مسئلے کو بسہولت نمٹانا آن حضرت کی ذکاوت اور بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نبی کے پاس معجزے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ معجزے کے ذریعے لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ان کی تعداد کئی سو بیان کی جاتی ہے۔ رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بذات خود ایک معجزہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں پیدا ہوئے جس کو اپنی فصاحت و بلاغت کا بڑا دعویٰ تھا۔ وہ خود کو عرب یعنی فصیح اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اسی لیے قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت، اس کا اسلوب اور اس کی تاثیر معجزہ بنائی گئی۔ قرآن مجید کل 6666 آیات پر مشتمل ایک آسمانی صحیفہ ہے۔ آیات کے معنی نشانیوں کے ہیں۔ یوں انگریزی زبان میں قرآن کو دی بک آف سائنس کہا جائے گا۔ اس کی ہر آیت غور و فکر کرنے والوں کے لیے علم کا ایک سمندر ہے، لیکن اس کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ کلام بغیر سمجھے پڑھنے یا سننے والوں کے لیے بھی دلی سکون و طمانینت کا باعث ہے۔ معراج شریف کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج شریف کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ اس سفر سے پہلے حضرت کے قلب مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا تھا۔ اس عمل کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پہلے سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ واپسی پر لوگوں نے آپ سے دریافت کیا، فلاں قافلہ جو اس وقت مکے اور بیت المقدس کے درمیان میں موجود ہے، آپ کو کس جگہ پر ملا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بتا دیا۔ قافلے نے واپسی پر اسی مقام پر اپنے قیام کی تصدیق بھی کر دی۔ معجزہ شق القمر۔ قرآن کریم کی سورۃ القمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ دیگر معجزات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھوڑے سے کھانے میں
اتنا اضافہ ہو جانا کہ پورا لشکر ہی اس سے سیر ہو جائے اور پھر بھی کھانا بچ جانا آپ کے معجزات میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا اور تھوڑے سے پانی کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سیر ہو جائے اور ساتھ ہی سب مل کر وضو بھی بنا لیں، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے۔ ان واقعات کے بارے میں احادیث مبارکہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ نبوت اور رسالت کی بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سب لوگوں کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات اور اپنے احکامات اور فرامین بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو ہی رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرد متعین کیا جائے اور اس کو کچھ ذمہ داری دی جائے اور وہ فرد اس کو پورا نہ کرے؟ یہ ناممکن ہے کہ نبی یا رسول اللہ کی دی ہوئی ہدایات بندوں تک نہ پہنچائیں، یا اس میں سے کچھ کو چھپا لیں، یا اس میں ادنا سی بھی تساہل سے کام لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر کامل احکام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا رسول نبی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔